ناظرین، جہاں سلطنت عثمانیہ میں ہمیں عظیم سلطانوں کی عزم، شجاعت و بہادری کی اعلیٰ مثالیں نظر آتی ہیں، وہیں سلطانوں کے ایسے قصے بھی ملتے ہیں جنہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ویسے تو بہت سے شہزادے اور سلطانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان میں سے 5 سلطانوں کا ذکر کریں گے۔ وہ سلطان کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ اس چینل پر ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، سلطان مصطفی رابع۔ سلطان مصطفی رابع 8 ستمبر 1769 کو قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے۔ سلطان مصطفی رابع عبد الحمید اول کے بیٹے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے 29ویں سلطان تھے۔ آپ سلطان سلیم ثالث کے خلاف ہونے والی بغاوت میں برابر کے حصہ دار تھے اور 1807 میں ینیچری کے ساتھ مل کر سلطان سلیم ثالث کا تخت الٹنے کے بعد تخت نشین ہوئے۔ سلطان مصطفی رابع کی تخت نشینی کے بعد ینیچری کی جانب سے پوری سلطنت میں مظالم شروع ہو گئے اور سلطان سلیم کے حامیوں کو بڑی تعداد میں قتل کر دیا گیا۔ سلطان سلیم کی حامیوں کی جانب سے روس کی مدد سے ینیچری پر حملہ کیا گیا، لیکن ینیچری سے بھرپور مقابلے کے بعد انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان مصطفی رابع کے دور حکومت میں سلطنت کے حالات کافی خراب ہو گئے اور ہر طرف سلطان کو لڑائیوں اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر 16 نومبر 1808 میں سلطان کو معزول کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ یوں سلطان مصطفی رابع کا دور حکومت، جو صرف 1 سال پر محیط تھا، اپنے اختتام کو پہنچا۔ نمبر 4، سلطان سلیم ثالث۔ سلطنت عثمانیہ کے 28ویں سلطان، سلطان سلیم ثالث 1789 سے 1807 تک تخت عثمانیہ پر براجمان ہوئے۔ آپ نے سلطنت میں تعلیم پر خاص توجہ دی اور نئے نصاب کو شامل کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج ینیچری جو کہ باغی ہو چکی تھی، اس لیے سلطان سلیم ثالث نے نئی فوج بنایا جسے نظام جدید کا نام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلحہ اور توپ بنانے کے نئے کارخانے بھی قائم کیے۔ ینیچری نظام جدید کے سخت مخالف تھے۔ ینیچری نے سلطان مصطفی رابع کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ دوسری طرف عطا اللہ آفندی جو کہ ینیچری کے زیر اثر تھے، ان سے فتویٰ بھی جاری کروا لیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں، جس کے بعد 1807 میں سلطان سلیم ثالث کو تخت سے معزول کر دیا گیا اور بعد میں سلطان مصطفی رابع کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ نمبر 3، سلطان عثمان ثانی۔ سلطان عثمان ثانی 3 نومبر 1609 کو قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطان احمد اول کے بیٹے تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے کم عمری میں ہی آپ شاعر بن گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی زبانوں پر مہارت رکھتے تھے۔ آپ 26 فروری 1618 کو محض 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ سلطان عثمان ثانی کم عمر تو تھے، لیکن جلد ہی اپنی قابلیت کی وجہ سے ایک طاقتور عثمانی سلطان کے طور پر اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب رہے۔ ینیچری کی بغاوت اور منمانیاں جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو سلطان نے ینیچری کو ختم کر کے نئی فوج بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی یہ خبر ینیچری تک پہنچی تو ینیچری نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے بعد سلطان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کئی روز تک آپ پر تشدد کیا گیا اور 20 مئی 1622 میں
جب آپ کی عمر صرف 18 سال تھی تو آپ کو قتل کر دیا گیا۔ نمبر 2، سلطان ابراہیم اول۔ سلطان ابراہیم اول 5 نومبر 1615 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطان احمد اول کے بیٹے تھے۔ سلطان ابراہیم اول کا بڑا بھائی مراد رابع جب حکمران بنا تو سلیمان، بایزید اور قاسم کو مراد رابع کے حکم پر قتل کر دیا گیا اور سلطان ابراہیم کو قید کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کو جس کمرے میں قید کیا گیا اس کمرے میں کھڑکی تک نہیں تھی۔ سلطان ابراہیم اول کو ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کسی بھی دن اسے بھی اس کے بھائیوں کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن مراد رابع کی وفات کے بعد چونکہ سلطان ابراہیم ہی سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث تھا، اس لیے سلطان ابراہیم کو قید سے نکالا گیا اور سلطنت عثمانیہ کا 18واں سلطان بنا دیا گیا۔ لیکن سلطان ابراہیم کو حکومتی معاملات کا بالکل تجربہ نہیں تھا۔ سلطنت کو چلانے میں وزیر اعظم مصطفیٰ کارا پاشا نے کافی مدد کی، لیکن 4 سال کے بعد سلطنت میں سازشیں شروع ہو گئیں اور مصطفیٰ کارا پاشا کو وزیر اعظم کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور سلطان زادہ محمد کو نئے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 1647 میں سلطان ابراہیم کے خلاف بھی سازشیں شروع ہو گئیں، جس میں ابراہیم اول کی والدہ کوثم سلطان بھی شامل تھی۔ اس بار سلطان ابراہیم اول کی جگہ ابراہیم آفندی کے بیٹے کو سلطان بنانے کی سازش ہوئی۔ اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا اور صالح پاشا کو قتل کر دیا گیا اور کوثم سلطان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ لیکن سلطان کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ینیچری نے بغاوت شروع کر دی اور سلطان ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا، جس کے بعد سن 1648 میں سلطان کو قتل کر دیا گیا۔ نمبر 1، سلطان مصطفیٰ اول۔ 1591 میں پیدا ہونے والے سلطان مصطفیٰ اول 15ویں عثمانی سلطان تھے۔ 1603 عیسوی میں مصطفیٰ اول کے بھائی احمد اول تخت نشین ہوئے تو انہوں نے اپنے 11 سالہ بھائی مصطفیٰ اول کو قتل نہیں کیا بلکہ قید میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کی دماغی حالت کافی خراب ہو گئی۔ جب سلطان احمد 28 سال کا ہوا تو وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور اسی بخار کی وجہ سے سلطان احمد کی موت واقع ہو گئی۔ کیونکہ سلطان احمد کے بیٹے اس وقت کم عمر تھے، اس لیے غیر متوقع طور پر سلطنت مصطفیٰ اول کے ہاتھوں میں آ گئی۔ لیکن دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے آپ تخت پر بیٹھے ہر وقت ہنستے رہتے تھے اور اکیلے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے سلطنت میں کئی عجیب و غریب فیصلے بھی کیے، جس کی وجہ سے صرف 3 ماہ بعد ہی آپ کو تخت سے معزول کر دیا گیا اور احمد اول کے بیٹے عثمان ثانی کو تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ لیکن جب عثمان ثانی نے ینیچری سے تنگ آ کر نئی فوج بنانے کا فیصلہ کیا تو ینیچری نے اسے قتل کر دیا اور ایک بار پھر سے مصطفیٰ اول کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ لیکن مصطفیٰ اول کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اچانک محل میں دروازوں کو پیٹتا اور زور زور سے چلاتا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت کے امراء اور فوج نے مصطفیٰ اول کو دوبارہ قید کر لیا اور اسی قید میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق مصطفیٰ اول کو قتل کیا گیا اور بعض مورخین کے مطابق مصطفیٰ اول اپنی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا۔